کوئی ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے. اسٹارٹ کر دیں. شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اچھا جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس آن لائن سسٹم میں. اور اس سے پہلے کا ہمارا تجربہ اگرچہ ہے نہیں، لیکن یہ دیکھیں، یہ کووڈ-19 نے ہمیں نئے نئے طریقے سکھا دیے. اور اس میں اگرچہ کوئی تھوڑی بہت مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کا تعاون رہا، آپ پراپر ٹائم پہ جو ہے شیڈیول ٹائم ٹیبل جو ہے اس کے مطابق آپ حاضر ہوئے. ابھی تو میرے سامنے جو صورتحال آ رہی ہے وہ میرے خیال میں آپ کوئی ایک دو اسٹوڈنٹ ہی ہیں. تو بہرحال کوشش کریں، ٹائم کو پیش نظر رکھیں، اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا. اس دوران ہم نے کافی جو ہے نا، میں نے کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے کہ یہاں سے جو کچھ مجھے یعنی پرابلم ہو تو آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو. اگر کوئی پرابلم آپ فیل کریں تو اس پہ واٹس ایپ پہ یا موبائل پہ آپ کال کر کے بھی اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. اور کوئی مشکل صورتحال ہوئی تو کیا مشکل ہونے، بکس آپ کے پاس ہیں، اتنی کوئی مشکل ہے نہیں ہے. یہ ہینڈس آپ کے پاس، پھر سلائڈ میں جو کچھ آپ کے ساتھ سلائڈ کے اوپر جو چیزیں آئیں گی آپ ان کو پیش نظر رکھیں، آگے ڈیپتھ میں جائیں، اسٹڈی کریں، ساری چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو جائیں گی. تو اس کے باوجود کوئی پرابلم ہوئی تو انشاءاللہ اس کی پکچر وغیرہ بنا کے میں سینڈ کر دوں گا. تو جو سلیبس ہے آپ کا وہ تو میرے خیال میں شاید آپ کے پاس ہوگا نہیں، تو میں یہ سلائڈ کے اوپر یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ نصاب جو اس کی ڈیٹیل تفصیل. تو یہ شروع کرنے سے پہلے نصاب جب یہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ جب نوٹ کر لیں گے یا ایک نظر دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے. تو طریقہ کار ہمارا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نام سے خیر ہماری شروعات ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک برکات کے اوپر درود پاک، وہ جو طریقہ کار ہمارا ہے اسی طرح سے ہماری روزانہ شروعات ہوں گی. تو نصاب کی جو تفصیل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. سب سے پہلے ہے جو آپ نے اس 4th سیمسٹر میں اس نصاب کو پڑھنا ہے، وہ ہے تنظیم، معاشی فلاح، عام معاشی مسائل اور ریاستی مالیات. تو آگے اس کی جو تفصیلات ہیں، یعنی تنظیم میں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھیں. زمین، محنت، یعنی تنظیم میں یہ چیزیں پڑھیں. پہلے ہم پھر دیکھیں گے نا یہ تنظیم کا معنی مفہوم ہے کیا، نظم کی ضرورت کیوں کار ہوتی ہے، یعنی اس کی ضرورت اور اہمیت، اس کے فرائض، اس کی اقسام. پھر یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہم آگے اسی طرح زمین، پھر محنت، سرمایہ کے درمیان، تو یہ اس کی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیں. یعنی تنظیم میں یہ چیزیں ہوں گی: زمین، محنت اور سرمایہ کے درمیان رابطہ کاری، کاروباری تنظیموں کی مختلف شکلیں اور ان کے فوائد و نقائص. پھر ہے شراکت، مزاربت، مزارعت، مساقات، اجارہ داری، سٹہ بازی. پھر اس کے بعد ہے معاشی فلاح. اس میں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں: معاشی
فلاح بطور ذمہ داری ریاست، یعنی سارے یہ فلاحی اقدامات یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ مسلم مفکرین کے جو افکار و نظریات ہیں ان میں جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. جو افکار و نظریات ہیں وہ اسی سے متعلقہ ہیں کہ مثلا امام ابو یوسف باقی دیگر ائمہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھیں گے ان ڈیٹیل مزید چیزیں. پھر بیت المال، ٹھیک ہے نا. پھر ہے زکوٰۃ، صدقات، وراثت اور اسلام میں انفاق کا تصور. پھر اس کے ساتھ ہے العفو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میرے خیال میں کافی چیزیں آپ نے بار بار پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اور اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اچھا، پھر ہے اہم معاشی مسائل. یہ جو معاشی مسائل ہیں یہ عام، اس والے سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ربا، اس کے بارے میں دیکھیں گے. پھر اس کے یعنی اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں گے. پھر اس کے جو آپ دیکھیں آگے اس کے مضر اثرات ہیں، معاشی اس کے جو اثرات ہیں، معاشرتی اثرات، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر ہے بینکنگ، پھر ہے انشورنس، مشترکہ اسٹاک کمپنیاں، پھر ہے بین الاقوامی تجارت، پھر ہے بین الاقوامی مالیاتی تنظیمیں، پھر ہے بے روزگاری. یہ دیکھیں نا، یہ مسائل ہیں سارے کے سارے. مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون. پھر ہے آخر میں ریاستی مالیات، ریاست کی اقتصادی ذمہ داریاں اور اقتصادی منصوبہ بندی. یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ریاستی اقتصادی ذمہ داریاں. اوپر بھی آپ دیکھیں نا، معاشی فلاح بطور ذمہ داری ریاست. یہ تقریباً یہ دیکھیں نا، یہ آپس میں یہ ان ٹاپکس کی کافی مماثلت ہے، لیکن ان کو تو دیکھیں تھوڑا بہت ہم اس کے اندر ہے کیا وہ سا. پھر اقتصادی منصوبہ بندی، یہ بڑا اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی جامعیت ہے، لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ حاضر رہے، اچھا توجہ رہی تو انشاءاللہ ہمارا کام اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچے گا. اب ایک جو سہولت آپ کو کلاس کے اندر میسر ہوتی ہے، یعنی آپ متعلقہ جو آیت کریمہ ہے یا حدیث پاک وہ آپ وائٹ بورڈ کے اوپر جب ہم نوٹ کرتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں جس میں فوری طور پہ آپ وہ کوسچن سامنے لاتے ہیں، کوسچن سوال کھڑا کرتے ہیں، تو پھر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے. وہ چیز اگرچہ یہاں پہ نہیں ہے تو مطلب ہے تو سہولت، لیکن اس کے بارے میں پھر یہ وہ اس طرح کی وہ سہولت نہیں ہے کہ وہاں پھر ہم وائٹ بورڈ کی مدد سے سارے معاملات کر سکیں. تو چلیں بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. یہ نصاب کی تفسیر ہو گئی. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آگے اس کی طرف، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف. سب سے پہلے جو ہم نے نصاب کی تفسیر میں پڑھا ہے تنظیم. اب تنظیم ہے کیا، اس کا تھوڑا بہت معنی و مفہوم سامنے لانے کی کوشش کریں. اچھا ساری یہ جو ریکمینڈڈ بکس ہیں، ریکمینڈڈ بکس یہ میں اس لیے اس کا وہ جو ہے نا کہ فرسٹ سمیسٹر میں یہی ریکمینڈڈ بکس تھیں، یہ ایک نظر دیکھ لیں برحال. مزید یہ اگر ویسے ہیں وہی ہیں تو برحال مزید اگر اپنی جو ہے نا مطالعے کے لیے اگر آپ اپنے گھر پہ ہو یا جب کبھی کہیں اتفاقاً آپ کا چکر لگے لائبریری میں، وہاں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. برحال آج کل مشکل ہے، تو جو چیز دستیاب ہے آپ اسی کے اوپر اکتفا کریں. کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر برحال آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ دوسری سلائیڈ دیکھ لی، مجوزہ کتب جو ہے مولا تقی عثمان. اچھا اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کی جو ہے نا وہ لیکچر نمبر 1 یہ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں.
سب سے پہلے ہے جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے پہلی کلاس کا، یعنی پہلا جو لیکچر ہے وہ ہے تنظیم زمین، محنت اور سرمایہ کے درمیان رابطہ کاری۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تنظیم یہ کیا ہے، یعنی یہ تنظیم ہے کیا اور اس کا معنی مفہوم۔ نظم کی ضرورت و اہمیت۔ تنظیم، ویسے نظم کا معنی ہے پرونا، سلیقہ یا بندوبست کرنا۔ تو یہاں پہ تنظیم کے حوالے سے یعنی ناظم جو ہے یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، یعنی دیکھیں نا یہ تنظیم ہے، یہ جو آمرین پیدائش، یعنی آمرین پیدائش کون سے ہیں؟ تنظیم، محنت، زمین اور سرمایہ۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے نا یہ عنصر وہ ہے تنظیم۔ اب اس میں ہم اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یعنی کسی بھی کام کو چلانے کے لیے ایک جو نظم ہے وہ کون سے اقدامات کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرانے زمانے یعنی پہلے وقتوں میں جو کاروبار ہوتے تھے وہ چھوٹے لیول پہ یعنی چھوٹے پیمانے پہ ہوتے تھے، یعنی دستکار سے متعلقہ مثلا یہ جو ہے نا کسان، لوہار، ترخان، موچی، پنساری، بزاز اور اس طرح کے دیگر لوگ جو تھے وہ مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چیزیں بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے، اور دکاندار تھوک فروشوں سے مال خرید کر عام صارفین کے ہاتھ بیچ دیتے تھے۔ اس قسم کے چھوٹے کاروبار یا دستکاری کی ذمہ داریاں سنبھالنا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، لیکن یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 18ویں صدی کا جو انقلاب ہے، یعنی اس کا جو 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب کا جب آغاز ہوا اور مختلف چیزیں پیدا کرنے کے لیے کئی قسم کی مشینیں ایجاد ہوئیں، تو صنعت کار اور کاروبار کے انتظام میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی، جس کے باعث اب اشیاء جو ہیں وہ وسیع پیمانے پر پیدا کی جاتی ہیں، یعنی بڑی بڑی مشینیں یعنی ہیوی مشینیں لگائی جاتی ہیں، جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے مزدور ملازم رکھے جاتے ہیں، لاکھوں ٹن خام مال استعمال ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا سرمایہ لگایا جاتا ہے، اور پیدا شدہ اشیاء دور دراز کی منڈیوں میں بھیجی جاتی ہیں، وہاں جا کر وہ بکتی ہیں وہ اشیاء۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے بڑے کاروبار کو کامیابی کے ساتھ چلانے اور عاملین پیدائش کو یکجا کر کے ان سے کام لینے اور مال بیچنے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو یعنی عاقل بالغ، سمجھدار، خاص طور پہ سمجھدار اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک، ایڈمنسٹریٹر ہو یعنی۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نظم کی کس قدر اہمیت ہے۔ تو اب وہ تو دور نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کہیں بیٹھ کر ہفتہ بھر میں کوئی بندہ یا جس طرح وہ بیچارے وہ کسی زمانے میں وہ جو تھا موچی، وہ بیچارہ کوئی جوتے بنا کے ہفتہ 10 دنوں میں وہ ایک جوڑا تیار کرتا تھا، تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے وہ بکے گا یا کیا صورت حال ہوگی مارکیٹ کی، تو پھر وہ دوبارہ اگلا کام سٹارٹ کرے گا، یعنی غیر یقینی صورت حال کا شکار رہا ہے اس سمے۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہ وہ ایک جوتے بنانے والی یا ایک موچی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کی وہ ضروریات تنہا یا ایک دکان کے اندر پوری کر سکے۔ آپ تو دیکھیں
یہ جوتے بنانے کی فیکٹریاں مارد وجود میں آ گئی، اور اس کے لیے آپ دیکھیں پھر وہی ہے کہ ایک جو ناظم ہے اس صنعت کا، فیکٹری کا، یہ سارے انتظامات کرتا ہے کہ اس کے لیے تمام اس کے بنے. یہ ہمارے سامنے تو ایک جوتا ہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ کام کتنا ہے، وہ سارا کام، وہ سارا انتظام وہ ایک ناظم کو کرنا پڑتا ہے. یعنی ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا ایک اہم کام ہے جو ناظم یا آجر یا منتظم جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اور اس کی یہ جو خدمت ہے یہ تنظیم کہلاتی ہے. یہ ہے نا. اب اس کے جو ہیں فرائض ہیں، یعنی ناظم کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہاں ناظم کے فرائض، یعنی یہ فرائض ناظم کی ضرورت اہمیت یہ ہو گئی. اچھا اس پہ بات ہو گئی. اب ہے ناظم کے فرائض. اس کے فرائض میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، یعنی کاروبار کا خاکہ، ٹھیک ہے نا، خاکہ تیار کرنا، کاروبار کا خاکہ. پھر عملی پیدائش کو اکٹھا کرنا. پھر ہے کاروبار کا انتظام کرنا. پھر ہے معاوضوں کی تقسیم. پھر ہے اشتہار بازی. پھر مال کی نکاسی کا انتظام. پھر ہے نفع و نقصان کی ذمہ داری. اب ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ یعنی ایک کاروبار شروع کرنے اور اسے کامیاب بنانے کے سلسلہ میں ناظم، یہ جو میں نے جن کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، فرائض کا، کہ یہ فرائض ہیں اس کے، تو یعنی یہ ذمہ داریاں نبھاتا ہے. تو اس سے بھی اس کی جو ہے نا ناظم جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب ہم سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا پوائنٹ ڈسکس کیا، یعنی اس کو زیر بحث ہم نے لانا ہے، وہ ہے کاروبار کا خاکہ. یعنی ناظم جو ہے وہ ابتدا سے لے کر یعنی انتہا، یعنی شروع سے آخر تک سارے کاروبار کا نقشہ تیار کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیزیں یا اشیاء پیدا کرے، کس جگہ پر پیدا کرے، اور کتنی مقدار میں پیدا کرے. پھر اشیاء کا معیار کیا ہو، اشیاء کا معیار کیا ہو، اور پیدا کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ چیزیں جو ہیں یعنی جو پیدا کرنی ہیں، یہ چیزیں کہاں اور کیسے فروخت کی جائیں. اچھا اور کاروبار سے کتنا منافع حاصل ہوگا، اسے کس طرح بڑھایا جا سکے گا. یہ تمام فیصلے اور مرحلے ناظم کو طے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں نا کیا بات، تو یہ ذہن میں رکھیں بات کہ کاروبار کا حال، یعنی دیکھیں کتنی امپارٹنٹ چیز ہے کہ یہ کون کون سی اشیاء پیدا کرے، کس جگہ پیدا کرے، کتنی مقدار میں پیدا کرے. پھر ان کا معیار، اس کو یعنی آپ دیکھیں اس کو کہاں یعنی رکھنا اسٹاک، پھر ان کو ایکسپورٹ کرنا، یعنی جو کمپنی سے باہر اس کی نکاسی، یہ سارے انتظامات جو ہے نا یہ ہے نا یہ ناظم کی ذمہ داری. یعنی یہ تمام فیصلے اور مرحلے جو ہیں یہ ناظم کو طے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 پہ ہے عاملین پیدائش کو اکٹھا کرنا. عاملین پیدائش کو اکٹھا کرنا. اچھا ناظم کا دوسرا کام کیا ہے کہ کاروبار کے لیے زمین حاصل کرے، کارخانے کے لیے عمارت بنائے، مشینیں نصب کرے، مزدور بھرتی کرے، سرمایہ فراہم کرے، اور پھر ان سے اس طرح کام لے کہ کم سے کم لاگت سے زیادہ اشیاء تیار ہوں. یعنی دوسرا کام یہ ہے کہ عاملین پیدائش، یہ جو 4 ہیں بشمول اس کے، تو ان کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ کارخانہ
مشینیں، مزدور، سرمایہ کی فراہمی وغیرہ، یہ اس کا اس طرح انتظام کرنا کہ کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ اشیاء تیار ہوں۔ نمبر 3، کاروبار کا انتظام کرنا۔ کاروبار کا انتظام کرنا، ناظم تمام کاروبار کی نگرانی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ خام مال خرد برد نہ ہو، مزدور بیکار نہ بیٹھے ہوں، مشینوں کا استعمال غلط نہ ہو رہا ہو، اشیاء اس کی مرضی کے مطابق پیدا ہو رہی ہوں، اور تمام کارخانے کا نظام بطریق احسن چل رہا۔ اگر وہ ذرا سی غفلت سے کام لے تو سارا کام یعنی تلپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو بڑا اس معاملے میں ایکٹیو رہنا پڑتا ہے ہم وقت۔ تو یہ ہے اس کی نیکسٹ ذمہ داری۔ آگے ہے جی معاوضوں کی تقسیم، نمبر 4، معاوضوں کی تقسیم، یعنی کاروبار سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس میں تمام عاملین پیدائش شریک ہوتے ہیں۔ ناظم یہ آمدنی عاملین میں ان کی کارکردگی کے مطابق یعنی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ زمین یا عمارت کے مالک کو کرایہ دیتا ہے، اور اگر یعنی وہ عمارت جگہ اس کی اپنی ہو تو کرایہ خود وصول کر لیتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی ہونی تو پھر وہ کسی وقت بھی دیکھیں نا اونچ نیچ ہو تو وہ تو گویا کہ یہ رسک اتنا مجموعی طور پہ ناظم یہ رسک لیتا ہی نہیں ہے کہ کرائے کے بلڈنگ حاصل کرے اور وہ سارا۔ ہاں البتہ چھوٹے لیول پہ یہ کام آج کل چل ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ بڑے پیمانے پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ کرا یعنی عمارت اس کی فیکٹری وغیرہ جہاں جو جس نوعیت کا وہ کام ہے وہ اپنی ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جس شخص یا بینک سے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے اسے یعنی قرضہ کا معاوضہ، یعنی جو قرضہ تو واپس کرنا ہے، ساتھ سود بھی وہ ادا کرتا ہے، یعنی سود ادا کرتا ہے۔ اچھا، گویا کہ یہ وہ انتظام کرنے کے بعد باقی منافع جو ہے وہ خود رکھ لیتا ہے۔ نمبر 5، نیکسٹ نمبر جو ہے وہ ہے اشتہار بازی۔ تو ناظم جو ہے نا اپنے کارخانے میں پیدا کیے ہوئے مال اور اشیاء کی تشہیر کرتا ہے، اپنے کارخانہ پیدا کیے ہوئے مال اور اشیاء کی تشہیر کرتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہر روز ہر ایک چینل کے اوپر، خبروں سے پہلے خبروں کے بعد، ایون یہ کہ بڑی حساس نوعیت کے جب معاملات ہیں اس دوران بھی زیادہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے کو اس کا تعلق یعنی کسی بھی شعبے سے، فیشن سے تو خیر وہ تو آپ دیکھیں ہمارے لباس تک کس طرح دیکھنا یہ ہفتوں میں دنوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اشتہار باز بڑا، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں اشتہار باز سے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں بسا اوقات کے بس سارے یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا مکمل اجارہ داری، یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی لازم ہیں۔ اچھا جی، یعنی اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کی معرفت، یعنی ایسے دل فریب اشتہار دیتا ہے کون؟ یہی ناظم، کہ پڑھنے والے وہ شے خریدنے کے یعنی بالکل وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں، یعنی بڑا شوق بڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز لینی ہی لینی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مثالیں میں نے بارہا آپ کو دی ہیں، تو مثلا اور پھر کمپٹیشن ہے اس میں پڑوس محلے میں، یا آپ دیکھیں آپ ایون یہ اب صورتحال گاؤں میں بھی یہ پیدا ہو چکی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کسی نے اگر ٹیلی ویژن دیکھیں وہ اس کے مقابلے آج کل بڑی بڑی اسکرینیں وہ لوگ لگا رہے ہیں بڑی مہنگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی فریج ہو، گاڑی ہو، کیا کوئی بھی چیز ہو جی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یعنی
یہ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی جو ناظم یا منتظم سے کہا جاتا ہے، اس کے فرائض میں جو نیکسٹ چیز شامل ہے وہ ہے مال کی نکاسی۔ مال نکاسی یعنی مال کو نکالنا، جو پیدا شدہ مال ہے، یعنی ناظم تیار شدہ مال کو بازار میں بھجواتا ہے، چاہے بازار ہے یا پھر بڑے لیول پہ ایکسپورٹ کرتا ہے باہر کی منڈیوں میں، تو آگے پھر یعنی بازار میں بھجواتا ہے، پھر آگے اب یہ جو دلالوں اور کمیشن ایجنٹوں کے ذریعے مال کو فروخت کرنے کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہے مال کی نکاسی۔ پھر نیکسٹ ہے جی نفع و نقصان کی ذمہ داری۔ کیا جی؟ نفع و نقصان کی ذمہ داری۔ اب یہ ہے کہ ناظم جو ہے اس کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ سارے کاروبار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، یعنی وہ رسپانسیبل ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام وہ شروع کرتا ہے ضرور اس سے نفع ہی حاصل ہو، کیونکہ اگر تجارتی حالات خراب ہو جائیں، قیمتوں میں کمی واقع ہو جائے اور جو شے وہ بنا رہا ہو اس کی طلب یعنی گھٹ جائے، کم ہو جائے، تو اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نقصان میں باقی عاملین پیدائش مثلا مزدور وغیرہ جو ہیں شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنا اپنا معاوضہ ہر حالت میں وصول کر لیتے ہیں، خواہ ناظم کو کاروبار میں کتنا خسارہ ہو۔ اور یہ دیکھ لیں عصر حاضر میں یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ پیدائشی اشیاء کا عمل بڑا لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ خام مال خرید کر اسے مصنوعات میں ڈالنے اور فروخت کرنے تک کے لیے لمبی مدت درکار ہے۔ ناظم اشیاء بنانے سے پہلے کہ آئندہ ان کی طلب کتنی ہوگی، اچھا یعنی وہ یہ اندازہ لگا طلب کتنی ہوگی تو اس سال، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندازے غلط ثابت ہوں، حالات یہ جو ہے نا اس کے اندازے یا جو اس کی آسیں ہیں، امیدیں ہیں، ان کے خلاف یعنی وہ کروٹ لینا، یعنی جو اندازے توقعات یا امیدیں وہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، معاملات اس کے برعکس ہو جائیں، لوگوں کی پسند ناپسند اور فیشن وغیرہ جو ہے وہ بدل جائے، یعنی اس صورت میں طلب گر جائے، خام مال میسر نہ ہو، تو پھر آپ دیکھ لیں یعنی حسب ضرورت قرض بھی نہ ملے اور پیداوار کی قیمت گر جائے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات یہ اس طرح کے حالات ناظم کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو ہے نا اسے ہمیشہ یہ ایکٹیو چوکس رہنا پڑتا ہے، اور جو ہے نا مارکیٹ کے اتار و چڑھاؤ کا اسے ادراک کرنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو حالات ہیں اس کی تبدیلی پر بھی ناظم کو بڑی گہری نظر رکھنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ کیا کرتا ہے، منافع کما سکتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ بڑے اس کے اندر رسک بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آتے ہیں ہم، یہ تھا اس کا یعنی ناظم کے فرائض، یہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے اسکرین کے اوپر، ان کو میں نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ اب ہے یعنی تنظیم اقسام، ہمارا جو تھا نا یہ تنظیم، اس حوالے سے بحث آگے بڑھ رہی ہے، آج کا ہمارا لیکچر یہی ہے۔ تو اب یعنی اقسام تنظیم کیا ہے، یعنی کاروباری تنظیم جو ہے اس کی قسمیں کیا ہیں؟ تو جو کاروبار ہے یعنی کسی کاروبار کی تنظیم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا واحد منتظم، یعنی ایک آدمی ہی سارے کاروبار کا ذمہ دار ہو، ایک
آدمی کیا ہو، سارے کاروبار کا ذمہ دار ہو، یا شراکت یعنی ایک سے زیادہ آدمی مل کر کاروبار کا انتظام سنبھالیں، جس کو آپ نے خیر یہ آگے آئے گا ہمارا ٹاپک شراکت کے حوالے سے، اس کو ہم اسلامی نقطۂ نظر کا یہ تو بہرحال ہم ابھی چلتے ہیں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس والے، یہی شراکت یا جائنٹ سٹاک کمپنی، ان کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کی مختلف شکلیں کیا ہے، واحد ناظم یعنی شراکت ہے، پھر مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں، یہ ہیں کاروباری تنظیم کی اقسام، یعنی اقسام تنظیم آگے، ان کو اب ہم نے دیکھنا ہے ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ واحد ناظم یا آجر، ٹھیک ہے نا، واحد ناظم یا آجر ایک ہی بات ہے۔ تو یہ تنظیم کی جو ہے نا واحد ناظم یا واحد آجر، یہ تنظیم کی پرانی اور سادہ سی شکل ہے، یعنی بہت پرانی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اکیلا سارے کاروبار کا مالک ہوتا ہے، جس طرح میں نے اوپر بتایا کہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا واحد منتظم وغیرہ۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی یہ تنظیم واحد ناظم یا واحد آجر یہ تنظیم کی پرانی شکل ہے۔ اس کا مطلب میں نے آپ یعنی جو واضح کیا وہ یہ کہ ایک شخص اکیلا ہی سارے کاروبار کا مالک ہوتا ہے، خود ہی سرمایہ لگاتا ہے، خود منیجر کا کام کرتا ہے، اچھا اشیاء پیدا کر کے بازار میں فروخت کرتا ہے، اور نفع و نقصان کا تنہا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آج کل بھی دیکھیں نا، یہ پاکستان میں یا ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ اس طرح کا کاروبار چلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار، کاشتکار، دستکار وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہیں یہ یعنی واحد ناظم کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی، یہ سب یہ اس کی شکلیں۔ اب واحد ناظم جو ہے اس کی بھی یعنی یہ جو واحد ناظم ہے اس کی بھی آگے مختلف جو ہے نا اس کے فوائد ہیں۔ واحد ناظم یعنی واحد ناظم یا اس قسم کی جو تنظیم ہے، تو اس میں یعنی یہ جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائدے کیا ہیں واحد ناظم کے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یعنی واحد ناظم جو ہے وہ اس سے جو ہے نا یہ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں گے کہ محنت کا جو جذبہ ہے وہ پروان چڑھتا ہے، یعنی واحد ناظم اس لیے کہ وہ سارے کاروبار کا تنہا یعنی نفع نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اس والے سے اس کے اندر محنت کا جذبہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، یعنی اس لیے کہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، بلکہ نفع نقصان کا وہ خود ہی مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور نقصان سے بچنے کے لیے بڑے جوش و خروش سے محنت کرتا ہے، یعنی وہ دیکھیں جتنی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بروئے کار لاتا ہے، اور کبھی اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اسے نقصان ہو، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، یعنی اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے واحد ناظم کا یا واحد آجر کا کہ اس کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے، یعنی ذاتی دلچسپی اور نگرانی، یعنی وہ ذاتی طور پر یعنی جس دلچسپی لے کر کاروبار کی نگرانی کرتا ہے، گاہکوں کی پسند اور ناپسند، یعنی گاہکوں کی پسند اور خواہش کا پتہ لگاتا ہے، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ طلب کے اتار چڑھاؤ کا رجحان معلوم کر سکتا ہے، اور اس طرح خریداروں کی ضرورت اور پسند کے مطابق چیزیں پیدا کرتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے یہ مصارف میں کفایت، یعنی جو اخراجات کرتا ہے اس میں کیا کرتا ہے، وہ کفایت کرتا ہے، یعنی بچت کی کوشش کرتا ہے،
چونکہ ناظم اکثر اوقات خود اپنے گھر کے افراد کی مدد سے کام کرتا ہے، یعنی اس کے کام میں اہل خانہ جو ہیں، گھر کے افراد جو ہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں یا ان کو شریک کر لیتا ہے، اس لیے اشیاء پیدا کرنے کے اخراجات میں بچت اور کفایت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی چھوٹے لیول کے لیے مثلا یہ دیکھیں نا، کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ بنانے والے، کوئی دریاں بنانے والے، یعنی گھریلو صنعتیں جنہیں کہا جاتا ہے، یا یہ ہم نے دیکھا ہے اکثر گاؤں میں لوگ یہ جو ہے نا یہ رضائیاں اب تو وہ تیار کرتے ہیں، وہ اہل دے جو ہیں یعنی گاؤں میں رہنے والے لوگ اس سے وہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ سب لوگوں کو مختلف وہ چیزیں کہ ہماری وہ ضرورتیں گاؤں کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ ناظم جو ہے یہ مصارف میں یعنی جو اخراجات آتے ہیں ان میں بچت کے لیے کہ وہ ایسے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے کہ یعنی گھر والوں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ آگے نیکسٹ ہے کاروباری راز، یعنی ناظم کے کام ہیں چونکہ کوئی یعنی واحد ناظم جو ہے یا واحد راج ہے، اس کے کام میں چونکہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا، اس لیے کاروبار کے راز افشان نہیں ہوتے ہیں اور وہ کامیابی سے کاروبار پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی آغاز و اختتام، جو ہے وہ آغاز و اختتام جو ہے اس کے اندر آسانی ہے، یعنی ایسا کاروبار شروع کرنا آسان ہوتا ہے اور ختم کرنا بھی، کیونکہ یہ دونوں فیصلے جو ہیں یعنی شروع کرنا اور ختم کرنا، یہ دونوں فیصلے تنہا آجر نے یعنی واحد آجر نے کرنے ہوتے ہیں اور اسے کسی سے مشورہ کرنے یا معاملات طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو گویا ورنہ اگر دیکھیں نا یہ شراکت ہو جا آگے جا کے ہم جو مشترکہ سرمائے گئے اس میں تو یہ ساری چیزیں پرابلم پیدا کرتی ہیں، آغاز کے اندر بھی پھر اختتام ہے، اس لیے کہ وہاں پہ شراکت ہے یا مشترکہ سرمایہ کی وہ کمپنی ہے، اس لیے کہ اب اس کا وہ جو سارے فیصلے اس تنہا نہیں کرنے بلکہ جو شراکت دار ہیں یا وہ مشترکہ سرمایہ دار ہیں وہ اپنی رائے اس کے اندر شامل کرتے ہیں، پھر معاملہ یکسوں ہونا، پھر اس طرح یعنی شروع کرنا پھر اختتام کرنا، اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں آتی ہیں۔ اچھا نمبر نیکسٹ ہے جی کہ مالی جو بدیانتی ہے اس سے بچاؤ، کاروبار کا تمام لین دین اور حساب کتاب خود ناظم کی معرفت ہوتا ہے، اس لیے مالی معاملات میں کسی گڑبڑ غبن یا بدیانتی یا الجھن کی نوبت نہیں آتی، یہ دیکھیں واحد آ جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا فائد، اب اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ واحد ناظم جو ہے یعنی واحد آجر اس کے کاروبار کے میں کچھ نقائص بھی پائے جاتے ہیں، ان کا ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہیں کہ نمبر 1 کہ واحد ناظم کے پاس چونکہ سرمایہ بہت کم ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ اشیاء قلیل مقدار میں یعنی کم مقدار میں پیدا کرتا ہے، اس لیے کاروبار کو فروغ نہیں دے سکتا اور بڑے پیمانے کے جو فائد ہوتے ہیں ان سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 2 قلت سرمایہ کے باعث وہ زمین کا یعنی سرمایہ کی کمی کے باعث وہ کیا کہ وہ تجربہ کار سیلز مین یا اکاؤنٹنٹ نہیں رکھ سکتا، یعنی اس کے علاوہ یہ صرف سیل مین اکاؤنٹنٹ ہی نہیں بلکہ اور جو دیکھیں نا یہ کم وہ سرمایہ کے لیے جو یعنی کاروبار چلانے کے جو ضروری امور ہوتے ہیں اس میں چونکہ وہ ساری چیزیں اس کی ذات کے گرد گھومتی ہیں، اس لیے گویا کہ یہ بھی ایک پہلو ہے، یعنی یہ بھی یہ ایک نقص یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ یہ تجربہ کار افراد یعنی سیلز مین یا اکاؤنٹنٹ نہیں رکھ سکتا، لہذا اس کا کاروبار فنی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 یعنی اکیلا ہونے کے باعث کاروبار کے تمام پہلوؤں پر
حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بعض اوقات کاروبار اس کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی واحد آجر۔ نمبر 2 ہے شراکت۔ شراکت یعنی اس کو کہا جاتا ہے پارٹنرشپ۔ چونکہ یہ اوپر میں نے بتایا کہ واحد آجر جو ہے نا ہونے کی صورت میں سرمایہ کی مقدار کم ہوتی ہے، ابھی جو میں نے نقصانات میں بات کی وہ کم ہوتی ہے، کاروبار چھوٹے پیمانے پر چلایا جاتا ہے، زیادہ منافع نہیں کمایا جا سکتا، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں تاکہ زیادہ مقدار میں سرمایہ فراہم ہو سکے۔ چنانچہ ایسے کاروبار کو کیا کہتے ہیں؟ شراکت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا مشترکہ طور پہ کاروبار کرنا۔ اس میں حصہ داروں کی تعداد یعنی قانونی لحاظ سے 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ سب لوگ کاروبار حصوں کی مالیت اور منافع کی تقسیم کے متعلق شرائط طے کر کے انہیں اقرار نامے یعنی تحریری انداز میں اقرار نامے پر محفوظ کر لیتے ہیں اور گواہوں کے دستخط کرا لیتے ہیں۔ حصہ داران یعنی جنہیں شیئر ہولڈر کہا جاتا ہے تمام ذمہ داریوں میں شریک ہوتے ہیں، تمام ذمہ داریوں میں۔ اوپر واحد ناظم آپ نے کہ کسی کی کوئی یعنی وہ سارے نفع کا بھی نقصان کا بھی یہ خود ہی تنہا ذمہ دار ہو۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تمام یعنی پارٹنرشپ جو ہیں یا شیئر ہولڈر، تمام شیئر ہولڈر جو ہیں وہ کیا ذمہ داریوں میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے حصے یعنی شیئر کی نسبت سے نفع و نقصان برداشت کرتے ہیں۔ یعنی جس کا جتنا سرمایہ ہوگا زیادہ ہوگا تو زیادہ نقصان میں شریک، کم ہوگا تو کم نقصان میں شریک، ٹھیک ہے۔ اب یہ کاروبار چلانے کا جو طریقہ ہے یعنی شراکتی کاروبار، یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ سب حصہ دار کاروبار میں عملی طور پر شریک ہوں، بلکہ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حصہ دار کاروبار کی سوجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے اور نہ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں، وہ صرف اپنے حصے کا سرمایہ ہی مہیا کرتے ہیں اور وہ کسی اور کام میں خود یعنی کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ صرف روپیہ دیتے ہیں اور کاروبار سے الگ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یعنی سلیپنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، یہ خود سوئے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو کاروبار میں ہیں شامل۔ تو ان ایسے لوگوں کی منافع کی شرح بھی یعنی ایسے حصہ داروں کی یہ جو پارٹنر ہیں شیئر ہولڈر ہیں ان کے منافع کی شرح بھی کم مقرر کی جاتی ہے اور جو حصہ داران اس کاروبار کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں وہ آپس میں کام کو بانٹ لیتے ہیں، اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور عام طور پر یعنی سال کے اختتام پر جو منافع ہو اسے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس والے سے یہ یعنی درمیانے درجے کی جو شراکت ہے یا کاروبار ہے اس کے لیے یہ بڑی اہم ہے، مناسب رہے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا جس طرح شراکت آپ نے اوپر واحد آجر یا ناظم کے جو فائدے نقصان بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے نا اس طرح کا یعنی شراکتی جو کاروبار ہے، شراکت کے ذریعے سے جو کاروبار چلایا جاتا ہے اس کے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی یہ ہیں۔ نمبر 1 یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا بافر سرمایہ۔ اس کاروبار کو چلانے کے لیے چونکہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سرمایہ زیادہ مقدار میں مہیا ہو سکتا ہے اور کاروبار کو
فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی باہمی مشاورت۔ باہمی مشاورت اس کاروبار میں بہت سے افراد شریک ہوتے ہیں اور سارے کام مشورے سے انجام دیتے ہیں، اس لیے اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی تخصیص کار۔ تخصیص کار اس تنظیم میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ باہم ملتے ہیں جنہیں اپنے اپنے کام میں خاص مہارت ہوتی ہے، اس لیے ان کا کاروبار کافی ترقی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، یعنی غیر محدود ذمہ داری ہوتی، پھر یہ یعنی اور جو ہے نا بہت ساری باتیں، یہ کافی اس کی لمبی ڈیٹیل ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ رہا ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی آخر میں آتا ہے، یہ شراکتی کاروبار۔ اس کے فائدے تو میں نے بتا دیے، ساتھ ساتھ یہ چلیں وہ بھی دیکھ لیں نقصان یہ فائدے یہ ہیں کہ وافر سرمایہ ہے، تخصیص کار ہے، غیر محدود ذمہ داری وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ نقصانات میں جو چیزیں وہ یہ ہیں کہ لاپرواہی، پھر اس کے اندر ناپائیداری ہے، پھر قلیل ذرائع، یعنی لاپرواہی میں چونکہ وہ ظاہر ہے صدار جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، یعنی مشترک ہوتے ہیں، اس بعض اوقات ان کا رویہ خود گردانہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کام کروں نہ کروں دوسرا کار لے گا، اس طرح کی پھر یہ جو ہے نا لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سارے لوگ ایکٹیو نہ ہوں، ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں، تو پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کاروبار یا مشترکہ وہ جو سرمایہ لگا ہوا وہ کہیں اس کے اندر نقصان ہی نہیں جائے۔ پھر اسی طریقے سے فیصلوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے، بعض اوقات کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کاروبار کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ناپائیداری اس حوالے سے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے حصہ دار تو یا کاروبار سے الگ ہو جائے یا اور کسی طرح کا اس کو جسمانی پرابلم ہو جائے تو یہ شراکت جو ہے قانونی طور پہ یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے یہ یعنی دیرپا اور مستحکم تنظیم نہیں۔ تو یہ ہیں اس کے کوئی فوائد اور نقصانات، یعنی واحد آجر یا ناظم جو ہے اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اسی طریقے سے شراکتی لحاظ سے جو کاروبار ہے اس کے فائدے اور نقصانات یہ بھی آپ کہ نوٹ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنی، یعنی جس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ کہ واحد آجر اور شراکت کے یعنی فوائد اور نقصانات، ان کا ہم نے جائزہ لیا، پھر ان کی جو امپارٹنس ہے اس حوالے سے بھی بات کی۔ تو اس حوالے سے ایک تیسری قسم کی جو تنظیم ہے جس کے تحت مشترکہ سرمایہ کی انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، جنہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہا جاتا ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی اور دوسری پبلک لمیٹڈ کمپنی، ٹھیک ہے نا۔ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے یہ ایسی کمپنی یعنی یہ کمپنی یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یعنی ایسی کمپنی بنانے کے لیے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 افراد باہم مل سکتے ہیں۔ عام طور پر شراکتی کاروبار جب ذرا بڑا ہو جائے یعنی بڑھ جائے تو حصہ دار اسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی شکل دے دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری محدود ہو جاتی ہے، یعنی اگر نقصان ہو جائے تو ان پر صرف اس حد تک ذمہ داری آتی ہے جس حد تک انہوں نے اپنے حصے کا سرمایہ لگا رکھا ہو۔ اس کے بعد ہے جی کہ یہ
ایسی کمپنی یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پر یہ پابندی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس سرمایہ کی ایک خاص مقدار ضرور ہو، نہ ہی اس پر یہ لازم ہے کہ اپنا جو ہے نا حساب یعنی جو ہے نا بیلنس شیٹ جسے کہا جاتا ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اثاثے اس کا حساب رجسٹرارڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پاس بھیجے۔ ایسی کمپنی کے حصص قابل انتقال نہیں ہوتے، یعنی ان حصوں کی کھلے عام خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہے جی پبلک لمیٹڈ کمپنی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا، اب ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی۔ اس میں کم از کم 7 افراد مل کر ایک کاروباری انجمن کی بنیاد رکھتے ہیں اور حکومت کو رجسٹریشن کے لیے ایک درخواست دے دیتے ہیں، جس میں کمپنی کا نام، اس کے اغراض و مقاصد، کاروبار کی نوعیت، سرمایہ کی مالیت، اچھا مقام یعنی صدر مقام، حصص کی مالیت اور تعداد کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر انجمن حکومت کی مقرر کردہ شرائط کو پورا کر دے تو اسے کمپنی ایکٹ کے مطابق رجسٹر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ مشترکہ کمپنیاں جو ہیں، آپ اس کے ہم فوائد کی طرف آتے ہیں تیزی سے۔ فوائد، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے جو ہیں وہ جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نمبر 1 پہ دیکھیں، وسیع پیمانے پر کاروبار، وسیع پیمانے پر کاروبار، اس تنظیم کی معرفت، بڑی کثیر مقدار میں سرمایہ جمع کیا جا سکتا ہے اور کاروبار وسیع پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ جائنٹ سٹاک کمپنیاں ہی بڑے بڑے کام کرتی ہیں، مثلاً بینک کاری، فولاد سازی، اچھا کیمیا یعنی بھاری انجینئرنگ، کان کنی اور جہاز رانی وغیرہ۔ نمبر نیکسٹ ہے جی محدود ذمہ داری۔ اس کاروبار میں حصہ داروں کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، چنانچہ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ ایسی کمپنی میں حصص خرید لیتے ہیں۔ محدود ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ اگر کمپنی کو خسارہ ہو جائے یا وہ دیوالیہ ہو جائے تو حصہ داروں پر نقصان کی ذمہ داری صرف ان کے حصص کی مالیت تک ہی محدود رہتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جی جمہوری تنظیم۔ جائنٹ سٹاک کمپنی کا آئینی اور ترکیبی ڈھانچہ جمہوری انداز کا ہوتا ہے، چنانچہ کمپنی چلانے والے ڈائریکٹروں کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اور اس طرح کمپنی چلانے کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو اسے اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ پھر بڑے پیمانے پر کفایتیں یعنی بچتیں۔ جب کوئی کاروبار بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اس میں کئی قسم کی اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی بعض اخراجات میں کمی ہو جاتی ہے، اس طرح کمپنی کا منافع بڑھ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سرمایہ کاری کے مواقع۔ سرمایہ کاری کے مواقع، جو لوگ کاروبار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری اٹھانا پسند نہیں کرتے، وہ ایسی کمپنیوں کے تمسکات خرید سکتے ہیں جن پر مقررہ شرح سے سود ملتا ہے۔ اس طرح ایسے لوگوں کو بھی آمدنی حاصل ہوتی رہتی ہے جن کے پاس فالتو یعنی روپیہ تو ہوتا ہے لیکن وہ خود کاروبار
میں شرکت نہیں کر سکتے، یعنی وہ کاروبار میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن کیا ہے پیسے کی وجہ سے وہ دیکھیں نا وہ یعنی نفع اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ہے جی تحقیق و تجربہ، اسی طریقے سے ہے یہ جو ہے نا یعنی اور بہت ساری گویا یہ اس کی بھی آگے کافی ڈیٹیل ہے۔ اب یعنی ہم آتے ہیں اس کی جو خامیاں ہیں اس کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم رہ رہا ہے، ایک آدھ منٹ میرے خیال میں رہ رہا ہے، ہاں 1 منٹ رہ رہا ہے، تو اس میں بھی وہ جو اس کی خامی ہے اس کی طرف تھوڑا بہت آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ باقی جو چیزیں رہ گئیں تھوڑا تیزی سے کالوں کو پھر ہم جو ہے نا ڈسکس کر کے تو پھر اگلے یعنی ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ تو خامیوں میں جو ہیں عام چیزیں وہ یہ ہیں کہ یہ عدم دلچسپی، یعنی اس کاروبار میں جو جس کا ذکر ہم نے کیا اس کی تنظیم میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں، عدم دلچسپی، بے جا مداخلت اور بے قابو ہو جانے کا خطرہ۔ یعنی عدم دلچسپی سے مراد یہ کہ کمپنی کے اصل مالک یعنی عام حصہ دار جو ایک سے زائد ہوتے ہیں، چونکہ کاروبار براہ راست دلچسپی نہیں لیتے بلکہ وہ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کاروبار ڈائریکٹر جو ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو مفاد پرست ہوتے ہیں، یعنی مفاد پرست ڈائریکٹر، یہ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ آمدنی جو ہے اس کے اندر خرد برد کرتے ہیں، اور یہ بڑا کبیح ہے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں نا اسلام کے اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے، شراکت کو زیر بحث لائیں گے، تو پھر وہاں پڑھیں گے کہ دیکھیں نا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، یہ حدیث قدسی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی شاید میں نے کوئی بات کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو اشخاص آپس میں مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، یعنی شراکتی کاروبار کرتے ہیں، ان دونوں میں تیسرا میں ہوتا ہوں جو ان کے کاروبار کو برکت دیتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ تو ہے نا عام جو ہے نا اس کو ہمیں یہ تنظیم کے حوالے سے عامیانہ انداز میں جو معاشی نقطۂ نظر سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اس کو ڈیفائن کریں گے، شراکت ہے، باقی جو چیزیں ہم پڑھیں گے، مضاربت ہے، مزارعات ہے، تو پھر یہ چیزیں ساری واضح ہوں گی کہ اگر آپ کاروبار کریں تو پھر یہ پھر ہے نمبر نیکسٹ ہے بجا مداخلت، یعنی چونکہ تمام حصہ دار اصولی طور پر کمپنی کے مالک ہوتے ہیں اور کوئی ایک خود مختار نہیں ہوتا، اس لیے وہ کاروبار میں خام خواہ دخل اندازی کرتے رہتے ہیں اور اس کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ پھر نیکسٹ حصہ داروں کی چلاکی، یعنی بعض لوگ جو ہے نا یعنی اس طرح چلاکی کرتے ہیں کہ جب کمپنی کو نقصان میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے تو وہ فوراً اپنے حصص فروخت کر دیتے ہیں، اور سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ سادہ جو حصہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر یعنی نقصان ان کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی سادہ لوگ جو حصہ دار ہوتے ہیں نقصان سارا ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے دیکھیں نا خامی میں سے خامی یہ بھی ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ بے قابو ہو جانے کا خطرہ، بعض اوقات کاروبار جو ہے نا وہ اتنا وسعت اختیار کر لیتا ہے کہ اس پر مکمل نگرانی نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کاروبار جو ہے گرفت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس طرح بھی مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو تھینک یو جی، آپ کا ٹائم اوور ہو گیا، شاید اب آپ کی اگلی کلاس چل پڑے گی، تو اللہ حافظ۔ جو چیزیں رہ رہی ہیں انشاءاللہ ہم ان کو کل زیر بحث لیں گے۔ اللہ حافظ۔ کتنے پارٹیسپینٹ ہوئے؟ 7 اینڈ لائے میں یہ تو اینڈ لکھنا میں نے اینڈ کر